بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص کی حقیقت و اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اور لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تمام اچھے اعمال و اخلاق کی روح یہی اخلاص نیت ہے۔ اگر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاق اخلاص سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضا الہی نہ ہو بلکہ نام و نمور یا اور دکھلاوا، اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک اور باعث ہو، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ثواب بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو اعمال صلاح اور اخلاق حسنہ کا اصل صلہ اور نتیجہ ہے، وہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا، بلکہ یہ جب ملتا ہے جب کہ ان اعمال و اخلاق میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخری ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ اپنے معاملات میں خود ہمارا بھی یہی اصول ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کو ہر طرح آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کسی ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں، بلکہ اس نے یہ سب کچھ اپنی ذاتی غرض کے لیے کیا ہے، یا آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس شخص کی اور اس کے برتاؤ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور ان کی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بس اس کے جن بندوں کا یہ حال ہے وہ اس کی خوشوندی اور رحمت کی طلب میں اچھے کام کرتے ہیں، وہ ان کے اعمال کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور دار الجزا یعنی آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اخلاص کی ضد ریا اور دکھلاوا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے افعال یا اس کی خاص حقیقت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ اسے شرک حقیقی، شرک جلی اور شرک اکبر کہتے ہیں۔ ایسے شرک کرنے والوں کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، لیکن بعض اعمال و اخلاق ایسے بھی ہیں جو شرک حقیقی میں شامل نہیں، لیکن ان میں شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص عبادت یا کوئی اور نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تاکہ لوگ اسے عبادت گزار نیک کار سمجھیں، اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا بتائیں؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہرت دے گا، اور جو کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دکھا دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
دریافت کیا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مومن بندے کے لیے نقد و بشارت ہے۔ دراصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ریا کا اتنا خوف تھا کہ ان میں سے بعض کو شبہ ہونے لگا کہ لوگ ان کے نیک اعمال کی تعریف کرنے لگے تو کہیں یہ ریا میں داخل نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے والے کے ارادے اور کوشش کے بغیر اگر دوسرے لوگوں کو اس کے اعمال کا علم ہو جائے پھر ان کو اس سے خوشی اور محبت ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔